بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زویا شفیع۔ آج ایک اور عنوان کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں اور یہ میری کتاب لال سے منسوب ہے۔ اس کا نام ہے جرم۔ آپ سے ایک سوال پوچھوں گی کہ جرم کیا صرف کسی کا قتل کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، زنا کرنا یا پھر اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں، انتشار پھیلانا، عوام میں بھگدڑ مچا دینا، یا پھر اور بھی بہت طرح کے آپ جرائم دیکھتے ہیں جس میں نشہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ نشہ بھی ایک جرم ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ان جرم کے علاوہ، ان جرائم کے علاوہ اور کون سے ایسے جرائم ہیں جو کہ ہم روزمرہ کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ تو اس کا خلاصہ میں کروں گی۔ اپنی ذات کی نفی کرنا کیا جرم نہیں ہے؟ اپنے مقصد سے ہٹ جانا کیا جرم نہیں ہے؟ اپنے مذہب سے لا تعلق ہو جانا کیا جرم نہیں ہے؟ اپنے ملک کی اقدار کو پس پشت ڈال کر اس کو گہنا دینا، اس کی عزت پہ، ناموس پہ نام آنا، حرف آنا، اس کے اوپر انگلی اٹھنا کیا یہ جرم نہیں ہے؟ کسی کا حق کھانا، کسی کو دکھ دینا، کسی کو آنسو دینا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کے حقوق کو سلب کر لینا کیا یہ جرم نہیں ہے؟ ہم بہت سارے اندرونی اور بیرونی جرائم کی کشمکش میں ہیں۔ اپنے خوابوں کو اپنی آنکھوں سے نوچ کر پھینک دینا کہ یہ ہمارے بس میں نہیں، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ جرائم اور بھی بہت سے ہیں، اگر دیکھا جائے اور اسے سمجھا جائے تو ہم جرائم کے ایک پرندہ ہمارے پاس ڈیلی بیس پہ اپنے طور پر ملے گا ہمیں کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں، کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اس کی شکر گزاری نہیں کر رہے، صبر نہیں کر رہے، توکل نہیں کر رہے، اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے کہ وہ ہمیں اپنی رضا میں راضی رکھے، ہمیں اپنے گھر کی باسعادت جو ہے وہ حاضری نصیب فرمائے۔ بہت سارے جرائم ایسے ہیں جن کی بہت کڑی سزائیں ہیں اور وہ کڑی سزائیں بہت دردناک عذاب کے ساتھ ہمیں مل سکتی ہیں۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں آخرت کے بارے میں، ہمیں بس دنیا کی فکر ہے کہ ہمیں گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، پیسہ مل جائے، سونا مل جائے، ہیرا مل جائے، بس اتنی ہماری زندگی اور ہم اسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا رویہ اپنا لیں، کسی کی بات سن لیں، کسی کا دکھ بانٹ لیں، کسی کو اپنے ہونے کا احساس ایسے دلائیں کہ وہ راحت محسوس کریں، کسی کی ہم دعائیں لیں، کسی کو ہم دعائیں دیں۔ ہم بہت سارے ایسے مقاصد ہیں چھوٹے چھوٹے سے جو ڈیلی بیس پر اگر ہم کریں تو ہمارے وقت، ہمارے نصیب، ہمارے مقدر، ہماری قسمت چمک سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی روایات کو، ان کی کہی گئی باتوں کو، جو اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں بہت سارے پیغامات ہمیں دیے ہیں، اس کا ایک ایک لفظ سرچشمہ ہدایت ہے، ہم اس کو فالو کریں۔ اگر ہم قرآن شریف نہیں پڑھتے تو ہمیں ایٹ لیسٹ اس کا ترجمہ، بہت ساری ایپس ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ ہم اگر اس کے ترجمے کو ہی سمجھ لیں اور کسی ایک آیت پہ، کسی ایک حدیث پہ بھی عمل کر لیں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں سے ایک جو بہت بڑا جرم ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو آخرت میں اللہ ہم سے پوچھے گا، جو قبر میں اللہ ہم سے پوچھے گا، جو کہ اس جہان فانی سے کوچ کر جانے کے بعد پوچھے جائیں گے۔ مثلا کہ تم مسلمان ہو، مطلب کہ تم ہندو ہو، یا تمہارا کون سا فرقہ ہے، یا وٹ ایور، اس طرح کے سوال، تم نے نماز پڑھی، ایکسٹرا بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن دیکھیے سوالوں کی نوعیت بہت ضروری ہوتی ہے کہ ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا دن کیسا گزرا، تم نے کھانا کھایا، تمہاری طبیعت کیسی ہے، تمہاری زندگی میں کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہے، کیا ہم تمہارا کہیں ساتھ دے سکتے ہیں۔ ہم انسان
پالنا والے سوال ہی نہیں پوچھتے تو کیا یہ جرم نہیں ہے؟ ہم اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے جو کہ ایمان کا حصہ ہے تو کیا یہ جرم نہیں ہے؟ ذرا غور کیجیے گا اور پھر اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ ایک اور ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔